پڑھائیں. عبادت کی جان مصطفیٰ کی عزت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی گزارشات عرض کرنے کے بعد دست بستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کی توفیق دے. ہمارا عقیدہ ہے ہم مشکلات کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانیوں کے اندر جب آفتیں گھیر لیں، ہر طرف پریشانیوں کے طوفان آ جائیں، ہر طرف موجیں ہوں مصیبتوں کی، ایسے عالم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے محبوب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے محبوب کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، دافع البلا سمجھتے ہیں، اپنی مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہیں. اور نبی پاک ہماری فریادوں کو سن کر اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے اختیار سے اپنی امت کی مدد کرتے ہیں، اپنی امت کی فریادوں کو سنتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر دیں. فریادوں کو سنتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کچھ لوگوں کو یا رسول اللہ کہنا برداشت نہیں ہوتا، وہ تنگ آ کر بجائے دلائل مانگنے کے، ثبوت مانگنے کے، وہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. ہر بات پہ شرک، یا نبی پر، یا علی پر، یا غوث پر شرک، یا خواجہ پر شرک، یا گنج شکر پہ شرک، ہر بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. آج کی اس نشست میں یا رسول اللہ کے موضوع پر چند گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو صرف سنی نہیں گاتے رہے، یہ نغمہ تو تمہارے بڑے بھی گاتے رہے ہیں، یہ نغمہ تو سبھی نے گایا ہے، یہ نغمہ فرش والوں نے نہیں، یہ نغمہ تو عرش والوں نے بھی پڑھا ہے. یا رسول اللہ کا لفظ تو اتنا پیارا ہے، یہ لفظ تو خود خدا نے پکارا ہے، انبیاء نے پکارا ہے، نبی کے یاروں نے پکارا ہے، ہر ولی، ہر امام، ہر غوث قطب نے پکارا ہے، ہر مومن کے دل کا سہارا یا رسول اللہ ہے. سب سے پہلے قرآن پاک، پھر نبی پاک کی حدیث، پھر صحابہ کا عمل، پھر اس امت کے اولیاء کا عمل، پھر ذرا ان کے گھر کی بھی دستک دیں گے، شاید ان کے بڑے بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور چھوٹوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم غلط راہ پہ ہیں. صحیح راہ وہ ہے جس راہ پہ صدیق چلتے ہیں، عمر چلتے ہیں، عثمان و علی چلتے ہیں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل چلتے ہیں، غوث پاک حضور گنج بخش، گنج شکر چلتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری چلتے ہیں، خواجہ نظام الدین دہلوی چلتے ہیں، شیخ محقق مجدد الف ثانی امام رضا بریلوی چلتے ہیں. اور وہ رستہ حق ہے جن پر ان کے بڑے چلتے، جن پر ان کے بڑے چلتے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. یہ یا ایھا النبی یا نبی ہے، اصل کے اندر کیا ہے؟ نبی کے اوپر الف اور لام آ گیا، النبی کیا بن گیا؟ عربی گرامر کی روح سے جب کسی نکرے پر الف لام آ جائے تو پھر یا اور اس کے درمیان ایھا لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ ایھا. اصل میں تھا یا نبی، تو یا نبی میں سارے شامل تھے. قدرت نے چاہا پکاروں تو صرف یار کو ہی پکاروں، تو پھر ایھا کو درمیان میں کھڑا کر کے فرمایا یا نبی تو عام ہے، یا ایھا النبی، اے خاصوں کے خاص، اے غیب کی خبریں دینے والے، محبوب کو خاص کر کے یا ایھا النبی فرمایا. صرف یا نبی نہیں فرمایا کہ یہ عام ہے، فرمایا باقی عام ہیں، آمنہ کے لال خاص ہیں. یا ایھا النبی. تو جو یا تجھے ہضم نہیں ہوتی، قدرت اپنے محبوب کو اس یا کے ساتھ خطاب کر رہی ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا محبوب جب تک تم زندہ ہو، بظاہر حیات ہو، تب تک تو یہ آیت رہے گی، جب قبر انور میں تشریف لے جاؤ گے میں یہ آیت ختم کر دوں گا، منسوخ کر دوں گا. آیتیں قرآن کی منسوخ ہوئی ہیں. کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، پہلے تھی پھر ان کا حکم ختم کر دیا گیا. ہے کوئی مائی کا لال جو یہ ثابت کر دے جہاں یا نبی آیا ہے اللہ نے فرمایا ہو محبوب جب تک حیات ہو بظاہر اس وقت تک یہ حکم ہے، پھر یہ حکم ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا، یا نبی کی صدا بھی قیامت تک جاری رہے گی. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، ارسلنا ہو نہیں. ان کی مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علی رسول، تاکہ سنی دھوکا کھا کے الصلاۃ والسلام دیکھ کے سیدھے اندر ہی چلے جائیں. صرف الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھا کر. عجب زمانہ ہے. اگر دنیا میں جینا ہے کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں بہت سے رہزن بھی رہتے ہیں. فقط الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھنا، آگے دیکھنا علیہ کا بھی ہے کہ نہیں.
یا نبی اللہ بھی ہے کہ نہیں؟ اختلاف الصلاۃ والسلام میں نہیں ہے، اختلاف ہمارا کا اور یا میں ہے. یا اور کا ان کو ہضم نہیں ہوتی. ہندوؤں کے لیے بولتے ہیں، نجدیوں کے لیے بولتے ہیں، انگریزوں کے لیے بولتے ہیں، آمنہ کے لال کے لیے نہیں بولتے ہیں. ڈالر پہ بولیں گے، ریال پہ بولیں گے، آمنہ کے لال کی عزت پہ نہیں بولیں گے. خوش بخت سنی ہے جو ٹھوکر مارتا ہے ریالوں کو، جو تھوکتا ہے ڈالروں کو، اور جو پاؤں کی ٹھوکر سے پرے پھینکتا ہے پاؤنڈوں کو اور یوروں کو. ہاں پیار کرتا ہے کس سے؟ نام مصطفیٰ سے. ان کا نام جو آ جائے تو گھر میں فوتگی بھی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. جوان بیٹے کا لاشا بھی کیوں نہ چارپائی پہ ہو، سنی مسلک کے آدمی کا بیٹا بھی لاشے پہ کیوں نہ پڑا ہو، جب نام نبی آئے گا پھر ان کا احترام آئے گا، چہرے پہ ایک خوشی آ جائے گی. میرے نبی کا نام آ گیا ہے، میرے نبی کا نام آ گیا ہے. یا ایھا النبی، اختلاف یا میں ہے اور کا میں ہے. یہ یا اور کا نہیں بولتے سرکار کو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی. تو یا کے مسئلے میں رب ہمارے ساتھ ہے. جس طرح تم پکارتے ہو نبی کو، کوئی آیت تم بھی سنا دو. قدرت نے محبوب کو پکارا ہو پر یا کے بغیر، یا کے بغیر. فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ان کے غلاموں کو فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. تو ان کے مقتدیوں کو خدا یا کے ساتھ پکارے، ہم ان کے امام کو کیوں نہ پکارے. فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ہم نے، بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو. یا بھی آ گیا، کا بھی آ گیا. اب یہ پوچھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ تو کہہ دینا یا ایھا النبی انا ارسلناک، یا ایھا النبی انا ارسلنا. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کی. یا نبی اللہ، یا بھی فرمایا، کا بھی فرمایا. اب اس سے پوچھ الصلاۃ میں جھگڑا نہیں تیرا، السلام میں بھی جھگڑا نہیں. تمہاری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو جھگڑا کرتا ہے علیک یا رسول اللہ میں. تو پھر رب تو ہمارے ساتھ ہے. وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا. خالی بھیجا؟ فرمایا کیوں؟ سارے رب کا، ساری کائنات کا خالق یار کو ایسے نہیں بھیجے گا. وہ خالق ہے کل کا، وہ مالک بنا کے کل کا بھیجے گا. کل کے خالق نے محبوب کو کل کا مالک بنا کے بھیجا. فرمایا محبوب شاہد. اس کے دو معنی ہیں. ایک محبوب، کیا؟ محبوب، اے محبوب میں نے تجھے محبوب بنایا. دوسرا شاہد کا معنی گواہ. تیسرا شاہد کا معنی حاضر و ناظر. چوتھا شاہد کا معنی موجود. فرمایا میرا محبوب بھی ہے، موجود بھی ہے، گواہ بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے. جو کہے نبی پاک حاضر ناظر نہیں، اس سے پوچھو تمہارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ پھر اس سے پوچھو یہ فرشتے افضل ہیں یا ذات مصطفیٰ افضل ہے؟ تو اس میں اگر ایمان کی ایک رتی بھی ہوگی ضرور کہے گا فرشتے تو نوکر ہیں، وہ تو منگتے ہیں، وہ تو خادم ہیں، وہ تو ان کے در کے گدا ہیں، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ پھر کہہ دینا جو افضل نہیں ہیں وہ حاضر ناظر مان گیا ہے، جن کے صدقے ان کو بنایا گیا ہے اس مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتا؟ ارے ان کے نوکر حاضر ناظر ہیں، پھر آقا حاضر ناظر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حاضر ناظر بنا کے بھیجا، حاضر ناظر بنا کے بھیجا. یہاں پر ایک مسئلہ مولوی رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا، پیر دور ہو، مرید پیر سے بہت دور ہو، غریب ہو، آ جا نہ سکتا ہو، تو کیا کرے بیچارہ؟ تو مولوی رشید گنگوہی، ان مولویوں کو پیر بننے کا نیا نیا شوق اٹھا تھا. جو بندہ نواں پیر بنے، پیچھے کوئی گدی نہ ہو ماں باپ کی، وہ آئے دن کرامتیں ہی کرامتیں. دائیں ہاتھ کا بٹن کھولے گا تو ایک کرامت، بایاں بٹن کھولے گا تو دوسری کرامت، گلے کا بٹن کھولے گا تو تیسری کرامت. رات کو سوئے گا، نیند ابھی نہیں آئے گی، پہلے ہی خواب آ جائے گا. تو ان کو شوق چڑھا پیر بننے کا، تو آئے دن کرامتیں. کسی دن باہر جا کے نا چھڑی کے ساتھ نشان لگا دیتے،
सवेरे नमाज आते, वो जी ये निशान का दिन आखिर रात हजूर पाक आया है, रात हजूर पाक आया है। उन्हें आख्या मौली जी इत्थे मदरसा बनावना है, इत्थे तो इत्थे बनावना है, ते मौलवी अब्दुल कादिर उत्थे बिठावना है, शाह रफीउद्दीन उत्थे बिठावना है, मौलाना अजीजुर रहमान साहब का कमरा उधर होगा, मौलवी कुतुबुद्दीन का कमरा वहां पे होगा। हजूर पाक खुद फरमाते ताकि पब्लिक वेखे भी आई एडा चंगा मदरसा हजूर निशान ला गए, इत्थे चंदा दो भाई, इत्थे चंदा दो, इत्थे चंदा दो जिथे हजूर निशान ला गए। खाने का वक्त हो, हलवों पर तूने पेट साफ करने हो तो तू नबी को जिंदा भी मान लेता है, हिंदुस्तान में शहर देवबंद में भी बुला लेता है और बेशरम बन के उनके हाथ में छड़ी भी पकड़वा देता है, उनको मिस्त्री की तरह निशान भी लगवा देता है। और सुन्नी कहे नबी महफिल मिलाद में होते हैं, तुझे तकलीफ होती है, तुझे दर्द उठता है, शिर्क और बिदअत के फतवे लगाता है, जालिम मिलाद में आना ये गुस्ताखी है या छड़ी देकर कमरों के निशान लगवाना गुस्ताखी है? अगर मिलाद में आना गुस्ताखी है फिर तुमने छड़ियां पकड़वाई, तुमने निशान लगवाए, ये काम तो मिस्त्रियों के होते हैं, इंजीनियरों के होते हैं। वो मिस्त्री नहीं है, वो महबूब खुदा है, सैयदुल वरा है, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। वहां तो नबी उनके जूते खोलने के लिए तरसते हैं, अंबिया उनके हाथ चूमने के लिए तरसते हैं, तू उनको घर बुला लेता है। अपना मदरसा बनाना था तो हजूर आ गए। अच्छा इनसे पूछो छड़ी जिसने पकड़ी हुई थी वो हाथ सही था कि नहीं था, काम करता था कि नहीं? अब मैं घड़ी खोल रहा हूं, अगर मेरा हाथ काम ना करता दायां, मैं खोल सकता था? छल होता, नहीं खोल सकता मैं। पता चला घड़ी खोलने वाला हाथ दलील है घड़ी के खुलने की, काम करता है। तो आका ने जो निशान लगाए होंगे इनके बकौल, तो आका का हाथ काम, तो फिर जिनका हाथ दे रहा हो, काम करता हो, मालिक भी हो, कोई मांगे फिर अता करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मर जाए तड़प तड़प के, हम मांगेंगे वो देंगे। इन्होंने खुद कहा है उनका हाथ काम करता है, उनका हाथ काम, हाथ ही काम करता है, बाजू वो भी करता है। सिर्फ बाजू चलता है, ये जिस्म साबित हो तो बाजू चलता है। जिस्म भी था, जिस्म बगैर रूह के होता है, रूह भी थी। मौलवी सीधी लाइन पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रूह भी थी। अच्छा रूह और जिस्म थे तेरी तरह थे? अगर तेरी तरह थे तो कभी तू यहां बैठ के तू मदीने जाके दिखा दे। मौलवी को यहां रोको, मैं मस्जिद में जाता हूं, मुझे मस्जिद में जाके दिखा दे। मुनकर नहीं जाएगा, गुलाम मुस्तफा जाएगा। हजरत मौलाना मोहम्मद यार गड़ी इख्तियार शरीफ वाले ख्वाजा गुलाम फरीद के खलीफे थे। आप लाहौर तकरीर कर रहे थे, इसी ने कहा हजरत सुना है नबी पाक मेराज पे गए थे? फरमाया हाँ गए थे। अखे आसमान दियां छत्ता लंघते गए हम? फरमाया हाँ, आसमान फाड़ कर सरकार गए थे, ये रस्ते दे रहे थे। अखे वो तो कसीफन सख्तन, हजूर सख्त चीज चुकी में लंघ गए, आप लतीफन और कसीफन, आप नरमहन, वो बड़ी सख्त है आसमान। आपने फरमाया की में लंघे? जे मैं तेन किताबा सुनावा, तेरी बड़ा नू पता नहीं किताबा की होंदी है, तेनू की पता बुखारी की है, मुस्लिम की है। आपने फरमाया अच्छा तू देखना चाहता है मेरे आका कैसे गए थे? फरमाया बाहर जा मस्जिद से। सारी मस्जिद के दरवाजे बंद कर, तकरीर रुक गई। हजरत ने सर झुकाया, अपने आका का जो नाम लिया, बाहर मौलवी के पास बैठे हुए थे। फिर फरमाया अब अंदर जा, अंदर से कुंडी लगा, अंदर कुंडी लगा ली। फिर आप सरकार का नाम लेकर अंदर तशरीफ ले गए बगैर दरवाजों के, और फरमाया 1400 साल बाद जिनके दर के कुत्ते ये कमाल दिखा सकते हैं, उनका आका क्यों नहीं दिखा सकते? ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? जा सकते हैं, इसको आख तू भी जाके दिखा। तू कहता है बशरों मिसलुकुम बशरों में, हम तो हजूर की मिसल क्या, हम तो सरकार के दर के कुत्तों की बराबरी भी करना अपने लिए तौहीन और गुस्ताखी समझते हैं। ये नबी पाक के बराबर बनते हैं। मेरे आका सातों आसमान पार गए, ये सिर्फ मस्जिद के अंदर चला जाए बगैर दरवाजे खोले, मैं मान जाऊंगा ये मेरे आका जैसा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु मान गए। सरकार आए, जिस्म काम करता था, रूह के साथ आए, जिस्म के साथ। पता चला सरकार जिंदा है। सरकार बस फर्क इतना है, इन्होंने पैसे इकट्ठे करने हो, ये फिर नबी को हाजिर नाजिर मान लेते हैं। हमें पैसों से गर्दी नहीं है, हम तो पैसे उनका नाम लेकर सारी दुनिया को बादशाह बना देते हैं।
ان کے نام سے ہی دنیا بادشاہ بن جاتی ہے. انہوں نے مدرسے بنانے ہوں پھر یہ نبی پاک کو حاضر ناظر مان لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے سرکار ہر وقت حاضر ناظر ہے, ہر وقت حاضر. روضہ پاک میں بیٹھ کر کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں, یہی آپ کا حاضر و ناظر ہونا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. مولوی رشید سے پوچھا گیا مرید دور ہے, پیر بہت دور ہے, جا نہیں سکتا, تو کیا کرے؟ مولوی رشید گنگوہی کو شوق تھا پیر بننے کا, مرید بھی اسی مولوی رشید گنگوہی کا تھا. مسئلہ بھی اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ سیدھے سادے لوگوں کو پتا چلے مولوی رشید صاحب کتنے بڑے عالم ہیں. تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا, یہ کتاب میرے پاس, یہ کتاب ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں مرید ہم با یقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست. شیخ گرچہ از مرید گرچہ از شخص شیخ دور است و اما از روحانیت او دور نیست. ہر مرید کو عقیدہ رکھنا چاہیے, ہر مرید کو یہ ذہن رکھنا چاہیے پیر جسم سے تو مرید سے دور ہوتا ہے, پیر روح سے مرید سے دور. پیر ہمیشہ مرید کے قریب ہوتا ہے. مولوی جی تو ان کا کھا کے مریدوں کے قریب ہے, وہ ساروں کو کھلا کے بھی قریب نہیں ہے. اور تو منگتا ہو کہ مریدوں سے دور نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کائنات کے امام, نبیوں کے امام, رسولوں کے امام ہو کے حاضر ناظر نہیں ہے. حیف ہے ایسے عقیدے پر, افسوس ہے ایسے مسلک پر کہ جتنی شان اپنے لیے مان لی اتنی بھی مصطفیٰ کے لیے نہ مانی. تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو حاضر ناظر بتلا رہے تھے, ان کو بھی حاضر ناظر بتلا دیتے جن کو خدا فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. تو ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے, انہوں نے اپنی دکان چمکانی ہو تو ان کے لیے سب کچھ جائز. بمائے اندرا گاندھی کے پکائے ہوئے پوریاں حلوے بھی جائز ہیں, اور اگر اپنی دکان نہ چمکانی ہو تو پھر سنیوں کے میلاد کے شیرینیاں بھی ناجائز, ہمارے ختم کے چاول بھی ناجائز, 11 شریف کا تبرک بھی ناجائز. اگر ناجائز ہے تو پھر جو بتوں کے نام پہ پکا ہے وہ بھی ناجائز ہونا چاہیے. تمہارے مسلک کی معتبر کتاب میں اپنا گلا کٹوا دوں گا اگر ایک لفظ بھی غلط ہو. فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے, ہندوؤں کی جو عید کے موقع پر پڑیاں ہوتی ہیں حلووں کی, اگر غریب مسلمان کو دے دے تو کھانا جائز ہے. حیف ہے تجھ پر, تیرے مسلک پر بھی حیف ہے. تو کہتا ہے میں توحیدی ہوں, تو کہتا ہے میں خدا واحد کو مانتا ہوں, تو کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے. محبت یہی ہے کہ لات کے نام کی پڑی جائز ہے, منات کے نام کی پڑی جائز ہے, ان کے نام پہ حلوے جائز ہیں, اور میرے حسنین کے نام کا تبرک ناجائز ہے, میرے علی مرتضیٰ کے نام کا تبرک ناجائز ہے, غوث پاک کا تبرک ناجائز ہے, داتا صاحب کا تبرک ناجائز ہے. پتہ چلا ان کا اوپر کچھ اور ہے, ان کا اندر کچھ اور ہے. اندر سے بتوں سے پیار کرتے ہیں, اوپر سے خدا کا نام لیتے ہیں, کیونکہ یہ دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے. انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اگر واقعی یہ رب کو ماننے والے ہوتے تو پھر یوں بھی کہہ دیتے میاں بتوں والے بھی لے لیا چاہیے, جو اولیاء اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہوتا ہے. پھر دو رنگی نہ کرو, دو رخی نہ کرو. تمہارے لیے بتوں والی تو جائز ہو گئی ہیں, اور جن کو اللہ فرماتا ہے الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, یہ کھری کھری باتیں تجھے جامی کے سوا کون سنائے گا. اے محبوب میں نے تجھے حاضر ناظر بنا کے بھیجا. مولوی رشید حاضر ناظر, نبی پاک حاضر ناظر. مولوی رشید ہر مرید دے قریب, حضور کسے دے بھی نہیں ہے. جتنا مولویوں کو مان لیا ان کو اتنا ہی مان لو. جو اولیاء اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہوتا ہے. پھر دو رنگی نہ کرو, دو رخی نہ کرو. تمہارے لیے بتوں والی تو جائز ہو گئی ہیں, اور جن کو اللہ فرماتا ہے الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, یہ کھری کھری باتیں تجھے جامی کے سوا کون سنائے گا. اے محبوب میں نے تجھے حاضر ناظر بنا کے بھیجا. مولوی رشید حاضر ناظر, نبی پاک حاضر ناظر. مولوی رشید ہر مرید قریب, حضور کسے دے بھی نہیں ہے. جتنا مولویوں کو مان لیا ان کو اتنا ہی مان لو. جتنا مولویوں کو ماننا ہے شاید ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے ہمارا. تو پھر مجھے یہ کہنے دو, تم مانو مولویوں کو, ہم مانیں گے پیارے مصطفیٰ کو. اپنا اپنا نصیب, اپنا اپنا مقدر. مجھے تو پسند, مجنوں کو لیلا, نگاہ اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی. تم ان کو حاضر ناظر مانو, ہم ان کو مانیں گے. دن قیامت کا آئے گا, سب حاضر ہوں گے, تب پتا چلے گا کن کے حاضر ناظر آج کام آتے ہیں, کن کے حاضر ناظر سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہاں تو آمنہ کے لال ہی کام آئیں گے. غریبوں کو چھڑائیں گے, امیروں کو چھڑائیں گے. سچ پوچھو
نبیوں کی پریشانیاں دور کریں گے، وہ آمنہ کے لال ہوں گے۔ اے محبوب میں نے آپ کو شاہد بنا کے ومبشرا مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا ڈرانے والا، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، باذن ہی اسی کی اجازت کے ساتھ، وسراجا منیرا چمکتا چراغ بنا کے بھیجا۔ چمکتا سورج نہیں فرمایا کیونکہ ڈوب جاتا ہے، چاند ڈوب جاتا ہے، سراج منیر فرمایا، چمکانے والا چراغ، چمکانے والا۔ یا اللہ چراغ بھی تو بجھ جاتے، تیل ختم ہو جائے، فرمایا یہ تیل والے نہیں ہیں، یہ رب کے میل والے چراغ ہیں، میں چمکا رہا ہوں، یہ چمک رہے ہیں، جب تک چمکانے والا چمکاتا رہے گا مصطفیٰ چمکتے رہیں گے، آگے چمکاتے رہیں گے۔ نہ خدا کو ختم ہونا ہے نہ مصطفیٰ کو ختم ہونا۔ 4 قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں جلدی میں، جن میں اللہ نے یا کے ساتھ نبی پاک کو پکارا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ تو ان کی زندگی میں تھا، اس موذی سے اتنا تو پوچھو 1400 سال میں کسی مفسر نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، خاص تمہارے مذہب کے مفسر کسی نے لکھا ہو حضور کی زندگی میں تھا، آپ کے بعد ثبوت پیش کر۔ میں ثبوت پیش کرتا ہوں، حدیث پاک شروع ہو گئی، بخاری شریف، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، بظاہر حکم اللہ پر عمل کیا، آپ کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، کون آئے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان آئے، صحابہ کے سرخیل آئے، اس امت کا سب سے پہلا امام آیا، اس امت کا سب سے افضل ترین انسان آیا۔ آتے ہی چہرہ پاک سے کپڑا اٹھایا، فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ہے، سرکار کو بوسہ دیا، سرکار کو بوسہ دیا، اور کیا کہا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ پتا چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، سرکار بظاہر حیات ہوں پھر بھی یا رسول اللہ کہیں گے، پردہ کر کے کپڑے کے اندر لپیٹ دیے جائیں، چارپائی پہ تشریف فرما ہو پھر بھی ان کو دیکھیں گے تو یا رسول اللہ ہی کہیں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ ان اللہ لا یجمع علیک موتین، اے محبوب جو آنی تھی وہ آ گئی، اب تو کبھی نہ آئے گی، اب تو ہمیشہ آپ مردوں کو زندگیاں عطا کرتے رہو گے۔ تو صدیق کا عقیدہ یا رسول اللہ ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن سرکار کی یاد میں بے قرار ہو گئے تو نبی پاک کے روضہ پاک پہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دل بیتاب ہے، آنکھیں روتی ہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کا ممبر بنوایا گیا اور کھجور کے تنے کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ ممبر پہ بیٹھ گئے تو کھجور کا تنا رو رہا تھا، یا رسول اللہ جب آپ کی جدائی لکڑی برداشت نہیں کر سکتی، میں عمر آپ کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا؟ تو پتا چلا عمر کا عقیدہ بھی یہ تھا، نبی سنتے ہیں وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، ورنہ حضرت عمر یا رسول اللہ کہہ کے فریاد کبھی نہ کرتے، دکھے کبھی نہ سناتے، اپنا درد اپنا حال کبھی نہ سناتے، اور یوں کبھی نہ کہتے یا رسول اللہ میں کملا یا دیوانہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کی جدائی تو لکڑیاں برداشت نہیں کرتی، میں انسان عقل والا کیسے برداشت کر سکتا۔ کنز الاموال کے اندر، تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، اور اہل حدیثوں کی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عثمان کو جب گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کا پانی بند کر دیا گیا، 29 دن آپ پر رستہ بند کر دیا گیا، جس رات آپ کو شہادت ملنی تھی، جس دن کو رات کو سرکار کو خواب میں دیکھتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرا پانی بند کیا ہے، میرا نماز کا رستہ بند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تو چاہے تو تیری ہم مدد کر دیتے ہیں، تو چاہے تو تیری ہم مدد کر دیتے ہیں، اور اگر تو چاہے روزہ ہمارے ساتھ کھول، یہ تیری مرضی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ان میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، روزہ آپ کے ساتھ کھولنا چاہتا ہوں۔ فرمایا روزہ تیرا ہمارے ساتھ ہی کھلے گا۔ شہید ہوئے، سرکار کے ساتھ جنت الفردوس میں جا کے روزہ کھولا۔ دیوبندیوں سے پوچھو، وہابیوں سے پوچھو، کسی سے پوچھو، سارے کہیں گے یہ حدیث برحق ہے، روزہ کھولا۔ تو پھر ماننا، مدد کرتے ہیں، آگے کسی کی مرضی کوئی لے کوئی نہ لے، اور مدد مانگنا نبی پاک سے یہ آپ کے صحابہ کی سنت ہے، ان کو زندہ سمجھنا آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، ورنہ حضرت عثمان یہ کبھی نہ کہتے یا رسول اللہ مجھے جنت میں بلا لو اور اپنے ساتھ روزہ کھلوا لو۔
حضور کے صحابی حضرت بلال بن حارث مدنی سے حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا، تاریخ دمشق الکبیر کے اندر آیا، طبرانی شریف کے اندر آیا، بے شمار حدیث کی کتابوں۔ مدینہ شریف میں بارش نہیں آتی تو آ کر کہتے ہیں، سرکار کی قبر پاک کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت کے لیے بارش مانگو، آپ کی امت ہلاک ہو گئی۔ تو پھر حضرت بلال بن حارث مدنی صحابی نے قبر پہ آ کے دعا مانگی ہے، کعبے کیوں نہیں گئے؟ مسجد نبوی میں آ کے اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگی؟ تو پھر تجھے ماننا پڑے گا، نبی سے مانگنا وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا، یہ نہ بریلیوں کا عقیدہ ہے نہ دیوبندیوں کی ایجاد ہے، یہ عقیدہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے یاروں کا عقیدہ ہے۔ وہ مشکلات کے اندر جب گھر گئے تھے، نبی پاک کے مزار پہ آئے، مدد مانگی، اور زندہ نبی نے فرمایا عمر سے جا کے کہہ دے ذرا نرمی کرے، اللہ بارش عطا فرمائے گا، اللہ بارش عطا۔ تو پھر زندہ نبی مدد کرتے ہیں اور لینے والے لیتے ہیں، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ ایک صحابی کی روایت میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی، آنکھیں نہیں تھی، آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، فرمایا دعا نہ کر دوں، صبر کی، تو بھی صبر کی دعا مانگ، جنت میں جائے گا تو اللہ بہت اچھی آنکھیں دے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے یہاں سیانا آئی نا ان پتہ آئی بھی اکھاں لب سن تا صحابی بن جا سا، حقیقی صحابی، ورنہ حکمی صحابی راسا، حقیقی صحابی، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر، پتہ چلا سارا کمال ان کے چہرے کا ہے، سارا کمال ان کے۔ نمازیں تو منافقوں نے بھی کی پڑی تھی، جنہوں نے محبت سے چہرہ دیکھا وہی صدیق بنے، وہی عمر بنے، وہی عثمان بنے، وہی علی بنے، وہی مہر علی بنے، وہی گنج بخش بنے، وہی گنج شکر بنے، وہی شاہ نقش بند بنے، وہی تاجدار سہرورد بنے، وہی امام عاشقاں معین الہند بنے، وہی غوث الاغواث قطب الاقطاب پیران پیر دستگیر بنے۔ ان کو جنہوں نے تکا وہی جامی بنے، وہی رومی بنے، وہی غزالی بنے، وہی رازی بنے۔ وہ مر گئے، مٹ گئے، پھٹ گئے، کٹ گئے، جو ان کے در سے پرے ہٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا صحابہ کرام درود کیسے پڑھتے تھے؟ یہ مولوی بڑے چکر چلاتے ہیں اکھے وہ درود پڑھ دے ہن نماز والا درود، کیڑا درود؟ ایڈا بندہ جھوٹ تا غلام احمد قادیانی مرزائی کدے کوئی نہیں بولا، ایڈا بندہ جھوٹ۔ لے آؤ کس کتاب میں ہے نبی پاک کے صحابہ یہ درود؟ میں دکھاؤں گا۔ حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکا ایھا النبی۔ سلام تو ہم نے پڑھ لیا، اب نماز میں درود کیسے پڑھیں؟ اب نماز میں سلام تو ہم نے سیکھ لیا، اب درود کیسے پڑھے نماز میں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے اندر سلام پہلے پڑھوایا، درود۔ اس منکر کو سلام سے پھر کیوں چڑھے؟ اللہ تو نماز میں سلام پہلے پڑھواتا ہے، درود بعد میں سکھاتا ہے، اس کو سلام ہضم ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر سچ پوچھو الصلاۃ والسلام ان کو اس لیے ہضم نہیں، اس میں مصطفیٰ کا سلام ہے، ورنہ صحابہ کا درود۔ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جب چاہو اپنے علماء کو بلا کے اس فقیر کو صرف فون پہ کال دینا، مولوی جی آؤ ہمارے علماء آئے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں صحابہ کون سا درود پڑھتے تھے، میں پھر ثابت کر دوں گا۔ وہ جب بھی آتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا۔ زیادہ الفاظ یوں آتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کو صلاۃ سلام سے بیر نہیں، اس کو کا اور یا سے، کا اور صحابہ کہتے ہیں السلام علیکہ۔ زرقانی سیرت کی کتاب کا نام یاد رکھیے گا، امام زرقانی شرح مواہب کے اندر لکھا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا ہمیشہ کا معمول تھا، جب چہرہ مصطفیٰ نظر آیا تو پکار اٹھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ عام حالات میں جو درود صحابہ پڑھتے تھے، الحمدللہ سنی بھی وہی درود پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں تو انشاءاللہ اتنا بھی ثابت کر سکتا ہوں، جب چڑی درود پڑھتی ہے نا، کون؟ حدیث صحیح سے سب ثابت کر دوں گا،
تو وہ درود سنیے والا پڑھتی ہے. اونٹ درود پڑھتے ہیں تو درود ثابت نہ کروں جان دے دوں گا. مجھے قسم ہے رسول اللہ کی عزت کی. اونٹ آیا آنسو بہاتا ہوا تو پکار اٹھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہرنیاں آئی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر پکار اٹھی السلام علیکہ یا رسول